بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے دیگر حالات و عادات و خصائل۔ سونے چاندی سے وہ ناآشنا تو تھے، مگر سونا اور چاندی ان کے لیے ایک نہایت کامیاب جنس تھی، حتیٰ کہ ان کے عوام اور غرباء میں زیورات کوڑیوں اور خوشبودار مصالحوں سے بنائے جاتے تھے۔ لونگوں اور خربوزوں اور لکڑیوں وغیرہ بیجوں اور اسی قسم کی اور چیزوں سے وہ ہار تیار کرتے، اور ان کی عورتیں یہ ہار پہن کر زیوروں سے مستغنی ہو جاتی تھیں۔ فسق و فجور کثرت سے تھا، چوری کم تھی مگر ڈاکہ بے انتہا تھا۔ ایک دوسرے کے ٹوٹ لینا وہ ایک قومی حق سمجھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی قول کی پاسداری جتنی عربوں میں ملتی ہے اتنی اور کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص کسی طاقتور آدمی یا قوم کے پاس آ کر کہہ دیتا کہ میں تمہاری پناہ میں آ گیا ہوں، تو اس شخص کا یا اس قوم کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس قوم کو پناہ دے۔ اگر وہ قوم اسے پناہ نہ دے تو ساری عرب میں وہ ذلیل ہو جاتی تھی۔ شاعروں کو بہت بڑا اقتدار حاصل تھا، وہ گویا قومی لیڈر سمجھتے جاتے تھے۔ لیڈروں کے لیے زبان کی فصاحت اور اگر ہو سکتے تو شاعر ہونا نہایت ضروری تھا۔ مہمان نوازی انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر اگر کسی قبیلہ میں پہنچ جاتا تھا اور کہتا کہ میں تمہارا مہمان آیا ہوں، تو وہ بے دری بکرے اور دمبے اور اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ ان کے لیے مہمان کی شخصیت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مہمان کا آ جانا ہی ان کے نزدیک قوم کی عزت اور احترام کو بڑھانے والا تھا، اور قوم پر فرض ہو جاتا تھا کہ اس کی عزت کر کے اپنی عزت کو بڑھائے۔ عورتوں کو کوئی حقوق اس قوم میں حاصل نہیں تھے۔ بعض قبائل میں یہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ باپ اپنی لڑکی کو مار ڈالے۔ مورخین یہ بات الفاظ لکھتے ہیں کہ سارے عرب میں لڑکیوں کو مارنے کا رواج تھا۔ یہ رواج تو طبعی طور پر سارے ملک میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سارے ملک میں یہ رواج جاری ہو جائے تو پھر اس ملک کے نسل کسی طرح باقی رہ سکتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے، اس کی صورت میں یہ ہوا کرتے ہیں کہ بعض خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا بعض خاندان اپنے آپ کو ایسی مجبوری میں ہوتا دیکھ کر ان کی لڑکیوں کے لیے ان کی شان کے مطابق رشتے نہیں ملیں گے، لڑکیوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ اس رواج کی برائی اس کے ظلم میں ہے نہ اس امر میں ہے کہ ساری قوم میں سے لڑکیاں منڈا دی جاتی ہیں۔ عربوں کے بعض قوموں میں تو لڑکیاں مارنے کا طریقہ یوں رائج تھا کہ دولہا کے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بعض میں اس طرح کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے، اور بعض اور طریقوں سے ہلاک کر دیتے تھے۔ اصلی ماں کے سوا دوسری ماؤں کو عرب لوگ ماں نہیں سمجھتے تھے، اور ان سے شادیاں کرنے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ باپ کے مرنے کے بعد کئی لڑکے اپنے سوتیلی ماؤں سے بیاہ کر لیتے تھے۔ کثرت ازدواج عام تھی، کوئی حد بندی نکاحوں کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک سے زیادہ بہنوں سے بھی ایک شخص شادی کر لیتا تھا۔ لڑائی میں سخت قلم کرتے تھے، جہاں بغض بہت زیادہ ہوتا تھا۔ زخمیوں کو پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے چھا جاتے تھے۔
ناک کان کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، غلامی کا رواج عام تھا۔ ارد گرد کے کمزور قبائل کے آدمیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ غلام کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، ہر مالک اپنے غلام سے جو چاہتا سلوک کرتا، اس کے خلاف کوئی گرفت نہ تھی۔ اگر وہ قتل بھی کر دیتا تو اس پر کوئی الزام نہ آتا تھا۔ اگر کسی دوسرے آدمی کے غلام کو مار دیتا تب بھی وہ موت کی سزا سے محفوظ سمجھا جاتا تھا، اور مالک کو کچھ معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ لونڈیوں کو اپنی شہوانی ضرورت کے پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ایک قانونی حق تسلیم کیا جاتا تھا۔ لونڈیوں کی اولادیں بھی آگے نیلام ہوتی تھی اور صاحب اولاد لونڈیاں بھی لونڈیاں ہی رہتی تھی۔ غرض جہاں تک علم و ترقی کا سوال ہے، عرب لوگ بہت پیچھے تھے۔ جہاں تک بین الاقوامی رحم اور حسن سلوک کا سوال ہے، عرب کے لوگ بہت پیچھے تھے۔ جہاں تک صنف نازک کے تعلق کا سوال ہے، عرب لوگ دوسرے اقوام سے بہت پیچھے تھے، مگر بعض شخصی اور بہادرانہ اخلاق ان میں ضرور پائے جاتے تھے، اور اس حد تک پائے جاتے تھے کہ شاید اس زمانے کی دوسری قوموں میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی تھی۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ کی اس سے ریلیٹڈ ملے۔